جب کنواں کھدوا کے واپس آ رہے تھے تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کی قسم تیرے اس کنویں کی وجہ سے تیری والدہ کو اللہ نے جنت کے چشمے سے سیراب کیا۔ یہ ایصال ثوابی اور کیا؟ کون انکار کرے؟ اب بھی ہمیں کوئی کہے کہ یہ ایصال ثواب کے منکر ہیں تو اس سے بڑا کذاب کوئی نہیں اس دنیا میں، ہم کیا کریں؟ ہمیں ایصال ثواب سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ احادیث بھی پڑھ کے سنا دی، آیات بھی پڑھ کے ایک آدھ سنا دی، مسئلہ کہاں پہ خراب ہوا ہے سمجھنا ہے نا؟ کہاں پہ خرابی آئی ہے، کہاں پہ ہمیں اختلاف ہوا ہے یا دوسرے فرقوں نے اختلاف کیا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے مسجد بنانا چاہے، ایصال ثواب کے لیے ہمارے احناف کے نزدیک تلاوت قرآن پاک چاہے، 3 صورتیں پڑھے، جب کبھی قبرستان جائے 3 صورتیں ضرور پڑھے جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں طبرانی وغیرہ میں، ایک الہاکم التکاثر، دوسری قل هو اللہ احد، اور تیسرا سورہ یاسین۔ آپ نے فرمایا اس کا ثواب اللہ چن چن کے لوگوں کو عنایت فرماتے ہیں کہ یہ سورہ اخلاص آئی ہے، یہ سورہ الحاکم التکاثر آئی ہے، اور سورہ یاسین تو قرآن کا دل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری کتاب کا دل آیا ہے، اس کے دل پہ راحت طاری کر دو، اس لیے 3 صورتیں پڑھیں، نلکا لگوا دے، صدقہ جاریہ، بلب لگوا دے، پنکھا لگوا دے، پانی کا انتظام کر دے، کچھ کر دے، سب جائز ہے، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ 3 طریقے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیے، اختلاف کہاں پہ ہوا ہے، مسئلہ اصل یہ، ہماری بات سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں خام خواہ آپ الزامات کی سطح میں مت لاؤ، بات اتنی کریں جتنی ہے، ہم بھی اتنی کریں گے جتنی ہے۔ کھانا سامنے رکھ کر اس کا ثبوت درکار لائیے، 2 سال کا میں ٹائم دیتا ہوں، ایک حدیث ایسی لے آئیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا سامنے رکھ کر ایصال ثواب کیا، لائیے، میں انتظار کرتا ہوں 2-4 سال۔ ہم کہتے ہیں ایصال ثواب کرو، یہ کھانے نہ سامنے، یہ لوگوں پہ تکلف۔ اب ایک غریب آدمی کے گھر فوتگی ہوگی، کیا کرے گا؟ بیوہ عورت ہے، 4 بچے ہیں، اور مولانا کی طرف سے یہ دلیل ہے کہ ختم مردہ نہیں بخشیا جاندہ، کٹرے بھر کے لاؤ، مولوی صاحب کے لیے کپڑے رکھو ساتھ۔ ہم ایک ختم میں دیکھنے کے لیے گئے، بیان تھا، انہوں نے تمباکو لا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا ابا جی کا بڑے شوق نال پیتے۔ تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے بھیا؟ اب جب ابا زندہ تھے تو کلو تمباکو لا کے نہیں دیا، اب دنیا کو دکھانے کی باری آئی ہے تو پوری چلم لا کے رکھ دیا کہ یہ ابا جی حقہ بھی پیتے تھے۔ اے خدا کے بندے کو خدا کا خوف کر، یہ بات حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایصال ثواب کی اکیامن حدیث میں نے آپ کو بتائی ہیں، پوری کی پوری الحمدللہ لکھ کے رکھی ہوئی ہیں، مکمل ان کو مطالعہ کیا ہوا اللہ کا فضل ہے تحدیث بن نعمت کے طور پر، لیکن کسی ایک حدیث میں بھی ہمیں کھانے چبھتے، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہمارے اندر کوئی پیٹ نہیں، ہم کہتے ہیں جو کھانوں کا تکلف تم نے کیا ہے، پونوں سے ڈھانپ کے لائے ہیں، پھل ہیں، سب کچھ نیچے لا کے رکھیں، کس کھاتے میں یہ؟ ہمیں کہتے ہیں کہ تم بھی دعا کرتے ہو، وہ کہتے ہیں ہم بھی تیسرے دن، یہ فرق ہے وہ تیسرے دن میں۔ ہم کہتے ہیں ان کھانوں کا کوئی تصور نہیں، دعا کرنی ہے، بیان ہوگا ابھی انشاءاللہ، حضرت دعا کرائیں گے، ہم 2-4 صورتیں پڑھ کے حضرت کی والدہ کی ایصال ثواب کریں گے، درست ہے بالکل۔ اور نمبر 2، اس کا کوئی دن مقرر نہیں ہے، آپ چوتھے دن کر لیں، آپ اسی دن ایصال ثواب کر لیں، ہم کہتے ہیں تعین نہ کرو۔ ہاں آپ کہتے ہیں تعین اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ جمع ہو جائیں، بالکل چاہیے بھائی، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اسے دین کا حصہ نہ بنائیں، اسے دین میں نہ لائیں کہ یہ ہمارے انتظامی امور ہیں، ہماری ایک رسم ہے، معاشرتی چیز ہے، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے پورے محلے کو جمع کر کے کتاب پڑھی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اب دعا کرتے ہیں تو درست ہے، کون منع کرتا ہے اس؟
ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب آپ اسے دین میں لا کے رکھ دیتے ہیں اور ہم صاف صاف کہتے ہیں ہم بری ہیں، ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، تمہارا سونے کا بھی کوئی طریقہ ہمارے سامنے بن کے آ جائے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 1 کروڑ طریقہ میرے نبی کی جوتوں پہ مارا جا سکتا ہے، ہم تمہیں نہیں قبول کر سکتے، ہمیں تو اپنے نبی سے محبت، ان کا طریقہ لاؤ۔ آپ ایک حدیث ضعیف ہی پیش کر دیں یا چلو میں مستند حدیث کا بھی تقاضا نہیں کرتا، آپ صحیح ایک حدیث پیش کر دیں، فلاں صحابی فوت ہوئے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن آئے، صحابہ کرام نے کھانے اکٹھے کیے، آپ نے یہ صورتیں پڑھی اور آپ نے ختم دلوایا، بھئی ہم ماننے کے لیے تو ہمیں کیا تکلیف ہے، ہماری بھی موج ہو جائے گی، کھانا اچھا ملے گا، پکا بھی اچھا ہوتا ہے، جنہوں پیٹ سے پہیاں روٹیاں پھر سب پہ گلہ کھوٹیاں، بھوکے پیٹ چلو، ذرا تمہیں اندازہ ہو کہ اللہ کے دین کی کیا قدر و منزلت ہے۔ یہ جو 4-4 انچ کے پیٹ بھرے ہوئے نا آگے کو، ان کو بھرنے کے لیے مردہ ہی ملا ہے تم۔ اس بیوہ کے گھر میں آپ جو تباہی کرنے جا رہے ہیں نا، خدا کا واسطہ اس سے بچاؤ۔ ایک تو ان کھانوں کے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، نمبر 2 دن کا تعین کوئی نہیں، اور نمبر 3 جو بات اہم آپ سے عرض کرنا ہے، کسی مولوی کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ چھوڑ دیں جی، بس بات ختم ہو گئی، کسی مولوی کی بھی ضرورت نہیں، بولو کوئی ضرورت نہیں۔ آپ قرآن پاک لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ تم ایصال ثواب کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت پڑھو، اس کا ثواب بھی اللہ تمہاری والدہ یا والدت کی قبر پہ پہنچا دے گا۔ اسے پڑھ لیں آپ، کیا ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں، ویسے ذہن کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا اچھے آدمی ہیں، ان کا علم زیادہ ہے، وہ امامت کراتے ہیں، آپ انہیں آ کے کہتے ہیں کہ حضرت آئیے دعا کرا دیں، کوئی حرج کی بات، کون منع کرتا ہے اس سے؟ دعا ہی مانگنی، آپ نے اپنے سے اچھے سے بہتر کا انتخاب کر لیا، درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس لیے یہ 3-4 چیزیں آپ ایکسپٹ کرتے ہیں، کوئی نہ بات سمجھ آئی ہے، کوئی نہ بلا تکلف کھڑا ہو جائے، جس نے کھڑا ہونا ہے سوال کریں، میں جواب عرض کرتا ہوں۔ بات اتنی سی ہے، آپ نے اس بات کا پتنگڑ بنا کر کبھی ہمیں وہابی کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں گستاخ ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ ہو گئے، کیوں ہو گئے ہم اپنے نبی صلی اللہ، ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی روشنی میں نقل فرمایا ہے، جو ایصال ثواب کا انکار کرے وہ بدعتی ہے۔ امام طحاوی جنہوں نے عقیدے پہ سب سے پہلے کتاب لکھی ہے، اور آپ اس کتاب کی افادیت نہیں جانتے، سارے عربوں کے نصاب میں یہ کتاب بطور نصاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کا لیول کبھی آپ جا کے دیکھیں، 2-4 صفحوں کی کتاب ہے یہ، اللہ نے اتنی مقبولیت عنایت فرمائی، آج 1100 سال کے بعد بھی یہ کتاب امت کے عقیدے کا حصہ ہے۔ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ جو ایصال ثواب کا منکر ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے، حتیٰ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی قیامت کے دن محروم رہ جائے گا۔ ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہم تائید کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس دلائل ہیں، اور جو دلائل عدم میں دیے ہیں، جو قباحتیں ہیں، آج کل ہے، آج 10واں ہے، آج 40واں ہے، ان چیزوں کا آپ ختم کریں، ایصال ثواب کریں، جو کام کی چیز ہے ہاں آپ انہیں کرتے ہیں، لیکن آپ اسے کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے، درست ہے۔ یہ ہمارا آپ سے اختلاف بھی ختم ہو گیا۔ بعض معاشرتی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں اور ہم انہیں دنیا کا حصہ مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں آپ سے۔ اہل سنت کے نزدیک اور تمام دیوبندی مکاتب فکر کے نزدیک اور تمام اہل حدیث مسلک کے نزدیک اور تمام بریلوی مکتبہ فکر کے نزدیک ایصال ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوئی اختلاف، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں بھیا۔ لیکن جو بدعات ہیں، اس میں جو نئے نئے طریقے ہیں، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ دودھ کا گلاس آ رہا ہے، فلاں چیز آ رہی ہے، فلاں چیز آ رہی ہے، ہمیں بتائیں تو صحیح کیا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افعال کو سر انجام دیتے تھے؟ یہی اہل سنت کا مسئلہ۔ مولانا خان صاحب سے پوچھا گیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟
مولانا عمر خان صاحب نے احکام شریعت میں بھی اور فتاوی رسویہ میں بھی دونوں جگہ الحمدللہ ہم نے پڑھا اپنی آنکھوں سے. انہوں نے لکھا ہے کہ جو عورت قبرستان جاتی ہے یہ نہ پوچھو کہ جانا کیسا ہے، یہ پوچھو کہ لعنت کتنی ہے. آپ سیدھی سادی بات یاد رکھیں، ایصال ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے. بولو سنت. اور تینوں مسالک کے نزدیک سنت ہے. اور اس میں جو خرابی ہیں، جو بدعات ہیں، ہماری اس سے توبہ ہے بھائی. ہم کسی بھی طریقے سے اسے سر انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. مجھے کبھی امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی پہ قائم رکھے، اسی پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب.